أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من والاه أما بعد. کل آیت کا ایک ٹکڑا ایک آیت کے ایک ٹکڑے کی تلاوت کی گئی تھی اور اس کے متعلق کچھ باتیں بتائی گئی تھی کہ یہودی کس طرح سے شیطانی وساوس میں مبتلا ہو کر جادو اور سفلی اعمال میں مشغول ہو گئے تھے اور حضرت سلیمان کی طرف جھوٹی نسبت کر کے لوگوں میں اس کو عام کرنے کی کوشش کرتے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے بابل کے علاقے میں جو عراق میں واقع ہے 2 فرشتوں کو نازل فرما کر اس سلسلے میں لوگوں میں بیداری پیدا کرنے کا کام کیا تھا. وہ دونوں فرشتے لوگوں کو بتلاتے تھے کہ جادو کیا ہے، معجزہ کیا ہے، دونوں میں کیا فرق ہے، جادو کے نقصانات کیا ہیں، ان ساری چیزوں سے انہیں واقف کرواتے تھے. اسی کی تفسیر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وما يعلمان من احد، اور وہ دونوں کسی کو نہیں سکھاتے تھے حتی یقولا، یہاں تک کہ وہ دونوں کہتے انما نحن فتنۃ، کہ ہم تو ایک آزمائش ہے، فلا تکفر، آپ لوگ کفر اختیار نہ کریں. یعنی دونوں فرشتے لوگوں کو بتلاتے تھے کہ آپ لوگ جن چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں وہ جادو ہے، وہ معجزہ نہیں ہے، وہ غلط ہے. لیکن لوگ ان سے کہتے تھے پھر آپ ہمیں بتائیے کہ جادو کیا ہوتا ہے. تو وہ اس مقصد کے تحت ان کو سکھاتے تھے کہ وہ جادو اور معجزے میں فرق کر سکیں، جادو سے بچ سکیں اور اس کا جو برا انجام ہے اس سے اپنے آپ کو دور رکھ سکیں. اس لیے وہ پہلے یہ بتاتے تھے کہ ہم اللہ کی طرف سے آزمائش کے لیے بھیجے گئے، امتحان کے لیے بھیجے گئے. فلا تکفر، آپ لوگ کفر میں مبتلا نہ ہو، یعنی جادو کر کے، جادو کے ذریعے سے ایک دوسرے کو نقصان پہنچا کر آپ اللہ کی نافرمانی میں مبتلا نہ ہونا. اور عام طور پر جادو جو کیا جاتا ہے اس میں غیر اللہ سے مدد لی جاتی ہے، جنات شیاطین سے مدد لی جاتی ہے، ستاروں سے مدد لی جاتی ہے، اور کفریہ کلمات اس میں پڑھے جاتے ہیں اور اس کے ذریعے سے جادو کیا جاتا ہے. اس لیے شرک اس میں اکثر ہوتا ہے، اور شرک جس میں ہوتا ہے اس عمل کا کرنا کرانا دونوں شرک اور اللہ کی نافرمانی میں شامل کیا جاتا ہے. دوسری طرف جادو نقصان کا ذریعہ ہوتا ہے، اس لیے بھی شریعت میں اس کو حرام قرار دیا گیا. تو اس لیے کہتے تھے کہ انما نحن فتنہ، ہم تو ایک آزمائش ہے اللہ کی طرف سے، امتحان لینے کے اللہ نے ہم کو بھیجا ہے. تو اس لیے آپ اللہ کی نافرمانی میں مبتلا مت ہو جائیے.
لیکن وہ اصرار کرتے تھے کہ ہمیں سکھائیے آپ، تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ جادو کیا ہے، معجزہ کیا ہے، اس میں فرق کیسا ہوتا ہے، لوگوں سے ہم دھوکہ نہ کھا سکیں، شیطانی وساوس میں اور خدائی تعلیمات میں ہم فرق کر سکیں، یہ اصرار کرتے تھے۔ تو پھر وہ انہیں سکھاتے تھے، جب سکھاتے تھے تو اس کا غلط فائدہ اٹھاتے تھے، سیکھتے تھے یہ کہہ کر کہ ہم اس سے سچائی اور غلط چیزوں میں فرق کرنا چاہتے ہیں، حقیقت اور جھوٹ میں، معجزے اور جادو میں فرق کرنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، لوگوں کے حملوں سے ہم بچنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم سیکھتے ہیں۔ لیکن فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا، تو وہ دونوں ان سے وہ چیزیں سیکھتے تھے، مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، جس کے ذریعے سے آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان وہ فرق کرتے تھے، یعنی سیکھتے تھے یہ کہہ کر کہ ہم اچھے مقصد کے لیے سیکھ رہے ہیں، لیکن سیکھ کر اس کا وہ غلط استعمال کرتے تھے، آدمی کو آپس میں لڑانے کی کوشش کرتے تھے، میاں بیوی میں دشمنی پیدا کرنا، آپس میں لڑانا، جدائی کرنا، یہ عمل کروانے کی وہ کوشش کرتے تھے۔ عام طور پر جادو وغیرہ سے یہی سکھایا جاتا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ، وہ لوگ اس عمل سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے الا بإذن اللہ، سوائے اللہ کی اجازت کے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر واضح بتا دیا کہ آدمی جادو کرے، کچھ بھی کرے، جب تک اللہ کی مرضی اللہ کی طرف سے اجازت نہ ہو تو کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ فی نفسی، یہ عمل اس وقت تک نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ کی طرف سے اس کو اجازت نہ مل جائے۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ملنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے امتحان کے لیے اچھائی اور برائی دونوں طریقوں کو اللہ نے بتا رکھا ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اچھا راستہ بھی اللہ نے بتا دیا ہے، برا راستہ بھی بتا دیا ہے امتحان کے لیے۔ اب اگر ایک آدمی برے راستے پر خود سے جانا چاہتا ہے، اللہ نے اس کو بتا دیا یہ غلط ہے، پھر بھی جانا چاہتا ہے تو اللہ امتحان لے رہا ہے، وہ جائے گا، نقصان اپنا کرے گا۔ تو اس اعتبار سے اللہ نے کہا، اور یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کوئی یہ نہ سوچے کہ جادو ہوگا تو نقصان ہی ہوگا۔ اگر اللہ کسی کی حفاظت کرے تو بڑی سے بڑی طاقت بھی اس کو نقصان نہیں دے سکتی۔ اس لیے آدمی کو ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے اللہ سے دعائیں بھی کرتے رہنا چاہیے، اور جو چیزیں اس سے بچنے کے لیے حدیث میں بتائی گئی ہیں ان دعاؤں کا آدمی ان دعاؤں کی پابندی کرے گا تو انشاءاللہ اللہ کی طرف سے اس کی حفاظت ہوگی۔ صبح و شام 3 قل ہے، 3 مرتبہ اگر ہم پڑھیں گے، صبح میں 3 مرتبہ اور شام میں 3 مرتبہ، اللہ حفاظت کریں گے۔ ہر نماز کے بعد معوذتین، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس مستقل پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کریں گے۔ صبح و شام کی دعائیں ہیں، اس کو مستقل ہم پڑھتے رہیں گے، صبح کے وقت، شام کے وقت، اللہ تعالیٰ حفاظت کریں گے۔ تو اللہ اگر حفاظت کرے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ پیغام بھی اللہ نے دے دیا کہ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ وہ اس جادو کے ذریعے سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ اللہ کی طرف سے اجازت نہ ہو۔ وَيَتَعَلَّمُونَ، وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ وہ چیز سیکھتے تھے مَا يَضُرُّهُمْ، جو ان کو نقصان پہنچاتی، وَلَا يَنفَعُهُمْ، فائدہ نہیں پہنچاتی تھی۔ یعنی جادو اگر آدمی سیکھے گا اور اس کے ذریعے سے دوسروں کو نقصان پہنچائے گا تو سب سے بڑا نقصان جادو کرنے والے کا ہوتا ہے۔ جو جادو کرتا ہے اس کا سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے، اس کا دین بھی چلا جاتا ہے، اس کی آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے، دنیا اور آخرت میں نقصان اس کا ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو لوگ اس طرح کرتے تھے ان کو معلوم ہے، لَمَنِ اشْتَرَاهُ، کہ جس چیز کو انہوں نے خریدا ہے، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ جو لوگ اس طرح سے جادو کرتے ہیں آخرت میں ان کو کچھ ملنے والا نہیں ہے، آخرت میں وہ محروم ہوں گے، ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں جلیں گے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، انتہائی بدترین چیز ہے جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا۔ یعنی جو جادو کر کے کچھ دنیا
کمانے کی انہوں نے کوشش کی ہے وہ سب سے بدترین چیز ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ ان کو معلوم ہوتا، ولو انہم آمنوا واتقوا، اگر وہ ایمان لاتے اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے، شرک سے بچتے، جادو سے بچتے اور غلط اعمال سے بچتے، لمثوبۃ من عند اللہ خیر، یقیناً اللہ کے پاس جو بدلہ اور ثواب ملنے والا ہے وہ انتہائی بہتر ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش ان کو معلوم ہوتا، یعنی معلوم تو تھا لیکن جان بوجھ کر وہ غلط کام کر رہے تھے، اس لیے اللہ نے کہا ان کا معلوم ہونا نہ ہونا دونوں بہتر ہے۔ بہرحال ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہی پیغام دیا ہے ہمیں کہ ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے دوسرے کا نقصان ہو جائے۔ جو دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے وہ خود اپنا نقصان کرتا ہے۔ دوسری چیز جادو کے متعلق ہے کہ جادو کرانا یہ ساری چیزیں حرام ہیں، اور چونکہ عام طور پر شرک اس میں ہوتا ہے، غیر اللہ سے تعاون ہوتا ہے، اس لیے جو اس میں ملوث ہوتا ہے وہ عام طور پر شرک تک پہنچ جاتا ہے، اور جب آدمی شرک کرتا ہے تو اس کا ایمان بھی چلا جاتا ہے، دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے، آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا کہ جو اس طرح کا عمل کرتا ہے آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں رہتا ہے۔ تیسری چیز جو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ آخرت اگر سامنے رہے، اللہ کی نافرمانی سے آدمی بچتا رہے تو دنیا میں بھی اس کے لیے خیر ہے، آخرت میں بھی اس کے لیے خیر ہے۔ اور چوتھی چیز جو اللہ نے بتائی کہ جادو ہو کچھ بھی ہو، اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط رہے گا، اللہ کی حفاظت پہ ہم رہیں گے اور دعاؤں کی پابندی کرتے رہیں گے، اللہ سے مدد لیتے رہیں گے، اس کی نافرمانی سے بچتے رہیں گے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں سے حفاظت کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔